حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جتنے بھی اصحاب ہیں، جتنے بھی آپ کے صحابی ہیں، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ کے اس اسلام کے ساتھ جو محبت کی ہے، شاید ان کی اس محبت کی جو مثالیں ہیں وہ اور کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے حضور کی ذات کے ساتھ اس قدر عشق کیا ہے، اس قدر پیار کیا ہے کہ ان کی اس عشق کی اور پیار کی جو مثالیں ہیں، تاریخ آج بھی ان کے اوپر رشک کرتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رومیوں کے ساتھ لڑائی کے لیے گئے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا دور حکومت تھا۔ رومیوں کے ساتھ لڑائی کے لیے گئے۔ جب وہاں پہ آپ پہنچے، ایک لڑائی کا سلسلہ جاری تھا، تو کچھ وقت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ آپ کو قید کر لیا گیا، اور وہ جو سپاہی تھے قید کرنے والے، انہوں نے آپ کو پکڑا اور اپنے بادشاہ کے سامنے، سربراہ کے سامنے آ کے کھڑا کر دیا۔ تو اس بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے یہ کہا کہ اے عبداللہ، عیسائی بن جاؤ، عیسائیت کو قبول کر لو، میں آپ کو اپنی سلطنت میں حصہ بھی دوں گا اور اپنی بیٹی سے آپ کا نکاح بھی کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نکاح تو کیا، آپ کی دولت تو کیا، آپ مجھے پورے عرب و عجم کا خزانہ دے دیں، اپنی ساری سلطنت دے دیں، پوری زندگی تو بڑی دور کی بات ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی اس عیسائیت کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اپنے آقا سے اتنا پیار ہے، مجھے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے، میرے لیے اور کیا خوش قسمتی ہوگی کہ میری جان اسلام کی خاطر قربان ہو جائے گی، میری جان رسول اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے گی۔ اور یقیناً بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ قربان ہو جائے، یہ جسم حضور کے نام پہ کٹ جائے، اسلام کے نام پہ قربان ہو جائے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ کیسا ان کا اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے مذہب کے ساتھ پیار ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے سولی پہ لٹکاؤ۔ آپ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور تیر اندازوں سے کہا گیا کہ اس کے جسم کو زخمی کرو، اس کے جسم پہ ایسے تیر چلاؤ کہ ان کو درد پہنچے، ان کا جسم زخمی ہو۔ تو تیروں کے ساتھ آپ کے جسم کو زخمی کیا گیا، آپ کے جسم کو درد پہنچائی گئی۔ بادشاہ پھر کہتا ہے کہ اے عبداللہ، عیسائیت میں آ جاؤ، عیسائی مذہب کو قبول کر لو۔ آپ وہی جملہ دہراتے ہیں کہ آپ کی یہ اذیتیں، آپ کی میرے اوپر یہ جو اذیت ہے، یہ کچھ اثر نہیں کرنے والی، کیونکہ میں نے اپنا تن من دھن اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نے اس کو پیش کر دیا ہے، آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک تانبے کی دیگ منگوائی جائے۔ تانبے کی دیگ کے اندر جو ہے نا، اس کو آگ کے اوپر تپایا جاتا ہے، اس کو گرم کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے عیسائیت کو تسلیم نہ کیا تو میں تجھے اس کے اندر پھینک دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ کی پھر وہی بات کہ نہ مانے، اپنی بات پہ قائم رہے۔ وہ ایک شخص قیدی کو پکڑتا ہے اور اس دیگ کے اندر پھینک دیتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا
کہ چند لمحوں میں تڑپ کر وہ اپنی جو ہے نا جان اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کا قیدی تھا، کہتا ہے کہ تیرے ساتھ بھی ایسا سلوک کروں گا۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے۔ سپاہیوں کو کہتا ہے اسے پکڑ کے لے جاؤ اس دیگ کے پاس، تو وہ حضرت عبداللہ کو پکڑتے ہیں۔ پکڑ کے جب وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ شاید اس کے یہ جو آنسو ہیں اس بات پہ آمادہ ہو چکے ہیں کہ میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں۔ بادشاہ نے روکا، کہا واپس لے آؤ۔ حضرت عبداللہ واپس آتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانیں ہوتی اور میں ساری رسول اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ میرے پاس بہت کم سرمایہ ہے، صرف ایک جان ہے، کاش میرے پاس زیادہ جانیں ہوتی۔ بادشاہ کہتا ہے اسے قید میں ڈال دو، چند دن تک آپ کو بھوکا رکھا جاتا ہے، پھر خنزیر کا گوشت اور شراب بھیجی جاتی ہے کہ یہ آپ کا کھانا ہے۔ حضرت عبداللہ نے وہ نہ کھایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو یہ کیوں نہیں کھا رہا؟ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اتنے مشکل وقت میں یہ میرے لیے حلال ہوگا، لیکن میں اس لیے نہیں کھا رہا کہ میں تجھے یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ یہ بندہ اپنے اسلام سے منحرف ہو گیا ہے اور جو اسلام میں منع چیزیں ہیں وہ یہ چیزیں کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ بڑا حیران تھا۔ اس نے ایک شرط رکھی، وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا تو ایسا کر، میرے سر کو بوسہ دے، تجھے میں چھوڑ دوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تیرے سر کو میں بوسہ دوں تو کیا میرے ساتھ والے جو قیدی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ کہتا ہے بادشاہ ہاں ان کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اس بادشاہ کے سر کو چوما۔ جتنے بھی قیدی تھے ان کو آپ کے ساتھ چھوڑ دیا گیا، اور یہ جتنی بھی بات تھی ساری حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچ چکی تھی۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے، مدینہ شریف میں پہنچے، تو حضرت عمر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ، تیری ساری بات کا مجھے پتہ چل چکا ہے، اب سارے مسلمانوں کے اوپر یہ واجب ہو چکا ہے کہ تو نے اسلام کی خاطر رومیوں کے بادشاہ کے سر کو چوما تھا اور اسلام کو نہیں چھوڑا، تجھے جتنی بھی تکلیف پہنچی، آج سارے مسلمانوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو چومیں گے۔ اور سب سے پہلے حضرت عمر نے خود حضرت عبداللہ کے سر کو چوما تھا، پھر سارے مسلمانوں نے آپ کے سر کو چوما تھا۔ اور تاریخ اسلام کے اندر یہ بات آج بھی اوراق پر بڑے حسین انداز میں موجود ہے کہ اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے گھر لٹا دیے، اپنے تن من دھن پیش کر دیے، اولاد پیش کر دی، لیکن اس اسلام کو جھکنے نہیں دیا، ہمیشہ اس اسلام کو سر بلند رکھا۔ ہمارے لیے یہ تعلیم ہے، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی کبھی غیروں کے سامنے اپنے اس دین کو جھکنے نہ دیں۔ اس دین کے اندر اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے، اتفاق بہت زیادہ ضروری ہے، اس دین کے ساتھ محبت وابستگی، اس کا پیار بے حد ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے معاملات آسان فرمائے۔